بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین و حضرات، نعت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی رمشا سعید سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین کریں میرا دل کر رہا تھا کہ یہ نعت ہمیں سلسلہ لیکن سناتی رہے اور ہم سنتے رہیں. بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ خواتین و حضرات. اور اسی کے ساتھ السلام علیکم کہیں گے آپ سب کو اور خوش آمدید کہیں گے وصاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. اور میں ہوں منیب حامد اور میرے ساتھ ہیں نمرہ. اور آج پاکستان میں مسلمان ماہ مبارک کے چھٹے روزے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اور روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے ناظرین وہ تقوی کا حصول ہوتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہمارے اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے. اور تقوی کا حصول کیا ہے؟ تقوی دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ خوف خدا کا وہ درجہ ہے جہاں پر انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو. چھوٹی سی مثال اگر دیں کہ ہم فار ایگزامپل کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے ہم اس کو اس طریقے سے سکھائیں کہ وہ چوری کرنے لگا اور وہ چوری نہ کرے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے بے شک اس کو کوئی نہ دیکھے. تو یہ تقویٰ کی ایک چھوٹی سی مثال جو میرے ذہن میں اس وقت آئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بالکل جی. اور اس میں سب سے اول چیز ہوتی ہے تعلیم. اور تعلیم ہی آپ کا کردار بناتی ہے، سوسائٹی جو ہے اس کو بناتی ہے. اور تعلیم اگر نہ ہو تو جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ کلچر ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور تعلیم جیسے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں بینش خان. نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں ٹیچر ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھاتی ہیں اور بہت ہی قابل ہیں ماشاءاللہ. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بینش السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ سب کو. مبارک. اور بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. اور تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کا اور قرآن پاک کا پہلا لفظ بھی اقرا ہی تھا، پڑھو. تو اس کی امپورٹنس تو ہم لوگ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی اور اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے معاشرے میں اور ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے جس کی ہے تعلیم کی اور تعلیم پہ عمل کرنے کی. لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں نا فقدان ہے تعلیم کا. تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے ہمارے لیے ایز اے نیشن گرو کرنے کے لیے. ابھی ہم صرف اگر روزے کی بات کریں تو ہم سب شاید صبح سے شام تک بھوکے ہیں، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے یہ ہماری تعلیم میں ہمیں اس کا ایسنس بتایا نہیں جاتا. شاید رٹا لگا لیں گے کہ روزہ کیا ہے، سب کچھ پتا ہوگا سب کو، لیکن وہ ایسنس کیا ہے، وہ چیزیں ان سے سیکھنے کیسے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو تعلیم کا فقدان تو پھر ہوا نا بہت زیادہ ہے. لیکن اس میں تربیت بھی آ جاتی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو سائڈ بائی سائڈ جاتی ہیں. ایک چیز تعلیم آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ کس چیزوں سے چیزیں چلنی ہیں، لیکن جو آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، آپ کی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں، آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ چیزیں اس کے ساتھ بھی کو ریلیٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ آپ کی ماں ہی ہوتی ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی آج کل جیسے دنیا بہت گلوبلائز ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اور ہمارے بچوں کا اٹینشن اسپین بھی بہت تھوڑا ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، بہت ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں. لیکن پھر اس پہ تربیت کا اور تعلیم دونوں چیزوں کا سائیڈ بائی سائیڈ لے کے جانا. تربیت کرنی ہے وہ خود بھی تو یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وہاں سے تربیت ان کی اپنے ہونے والی ہے. یہ بڑے مسئلے ہیں نا. اور دوسرا آپ کو ون نائٹ سٹارز مل جاتے ہیں. آپ کو کتنا آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں لوگ یوٹیوب سے. اور بہت زیادہ ہمارے یوتھ ڈریون ہوتے جا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ جلدی سے پیسہ بنایا جائے. اچھا ہاں بالکل. ان کی جو سوچ ہے وہ صرف یہی ہوگی کہ بس ہم نے یوٹیوب چینل بنانا ہے اور وہاں سے ارننگ اسٹارٹ کرنی ہے. تو یہ اس کے مطلب اوبویسلی فائدے بھی ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں. تو یہ پھر اوبویسلی تعلیم بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اس کے اندر آپ ایک اچھی چوائسیز آپ اس طریقے سے کر پاؤ. لیکن یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ہیں جو دونوں سائڈ بائی سائڈ جاتی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو ایک گھر میں اور آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اگر استاد ایسے ہو جائیں جو ان کی اچھی تربیت کریں اور ان سے اوبویسلی وہ سب کچھ شیئر بھی کر پائیں. کیونکہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بچوں میں اور جو ان کے استادوں میں بہت زیادہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. تو وہ اوبویسلی اب چیزیں صحیح طرح کھل کے بتا بھی نہیں پاتے، اپنے نہ پیرنٹس کو بتا پاتے ہیں نہ اپنے استادوں کو بتا پاتے ہیں. پھر اوبویسلی کبھی کبھی آپ ایسی کمپنی میں انگیج کر دیتے ہو. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں اور ان جگہوں پہ استاد ایسے ہونے چاہیے جو ان کی تربیت کا بھی صحیح وہ کریں، اور دوسرا یہ کمیونیکیشن گیپ بھی نہ ہو ان کے درمیان میں، وہ ان سے آرام سے بات کر سکے اور ان کے ہر مسئلے کا حل کر سکیں انسٹیڈ کہ وہ ڈسیلوژنائز ہو جائیں. آپ خود بھی ماشاءاللہ سے ٹیچر ہیں، آپ کی ساری
ساری چیزیں پریکٹس کر رہی ہوں گی. Sure, جی میں تو کرنے کی کوشش کرتی ہوں obviously, because obviously what I believe is that obviously ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جو چینج جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو obviously if I want کہ میں ایک چینج لے کے آنا چاہتی ہوں تو I should be a process اس کے اندر کہ میں وہ چینج لے کے آؤں. تو بچے جب آتے ہیں فار ایگزامپل اپنی دل کی باتیں لے کے آپ کے پاس, اپنے مسائل لے کے, تو وہ زیادہ تر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا دنیاوی مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرا obviously there's a psychology behind going into a profession. I remember چلے I would tell you why did I opted for this profession. میری جو ساری اسکولنگ تھی وہ پرائیویٹ ہوئی تھی, تو پرائیویٹ اسکولس میں نا بچوں کو بہت پیمپر کر کے رکھا جاتا ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں اور بڑا وہ مطلب وہ ایک بالکل وہ آپ کو نا ایک مطلب ویری پیمپرڈ. تو مجھے یاد ہے 2-3 سال جب obviously جس اسکول میں جاتی تھی وہ OA لیولس کرواتے تھے تو مائی پیرنٹس were thinking کہ اس کو میٹرک کروانے تھے. 2-3 سال میں گورنمنٹ اسکول میں گئی. The amount of humiliation I feel there, مطلب وہ آپ کو آپ کے کمیوں کے اوپر ہی وہ کرتے ہیں. تو مطلب ایک بچہ شاید ایک سبجیکٹ میں بہت کمزور ہو لیکن وہ کسی اور چیز کے اندر بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ ایک پراپر ڈائریکشن دو انسٹیڈ آف ہیوملیٹنگ ہم. تو وہاں پر سرکاری جو ٹیچر تھی وہ جو ان سسٹم میں, اب میں ساروں کو لیبل نہیں کرنا چاہتی, میری جو اپنی یونیورسٹی وہ ایک پبلک یونیورسٹی ہے, لیکن یہ کہ مطلب ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو نوٹس آ رہا ہو. اسی کے ساتھ ہم رمشا کی جانب پڑھتے ہیں. رمشا سے شکریہ دنش, آپ آئیں اور گفتگو کیا. اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے, بلکہ تینوں پورا پاکستان ریکویسٹ کرے گا کہ ایک اور جو ہے اگر آپ ہمیں کوئی نعت سنائیں تاکہ ہم مین وائل بریک پہ چلے جائیں گے. جو آپ کا دل کرتا ہے. رمشا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا وہ نظارہ علی کا ہے.